سوال نمبر 17، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں، دادا نانا پردادا پرنانا دادا دادی جو بھی ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور اگلے سال پھر دادا کی طرف سے، اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے، جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی، مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی اگر یہ کرے، بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے، تب تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہی ہے، سب کا نہیں، تو چلتا ہے، اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے، بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، اضحیٰ یوم الاضحیٰ کو کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن۔ تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں، عیدگاہ میں دیکھا۔ فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش، آپ ممبر سے اترے، آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا۔ فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ وقال، اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی، دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی، کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ عام ہے۔ تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں، زندہ اور میت سب، لہٰذا اس سے ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے دلیل لے رہے ہو، ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ایسا کرو، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، آپ کر سکتے ایسا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو، یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہے کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں، کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا، کیا جو گئے وہ صرف وہی ہے؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو
چاہے آگے آنے والا ہو چاہے ماضی میں رہ چکا ہو. تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ ہی کی امت تھی، ہماری کوئی امت نہیں ہے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کریم، میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں. میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا. اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو. بات سمجھ رہے آپ؟ سلف میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا. اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو. وہ کھا نہیں سکتا اس لیے کہ پھر صدقے میں آئے گا، قربانی کا نہیں ملے گا. دوسرا، اس میت کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے جس میت نے زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اپنے بچوں سے، جیسا کہ باپ بیٹے سے بچوں سے کہا ہے دیکھو میرے بعد بھی اگر تمہاری طاقت ہو تو ضرور میری قربانی کرنا. طاقت ہو تو یہ نہیں کہ بیٹا اپنی نہیں کر اور باپ کی کر رہا میت والے، میں زندوں کو ثواب اصل ہے، جو گزر چکے ان کا تو ہوا. ٹھیک، تو پھر سمجھ لو بچہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس طاقت تو ہے آج والد کی بھی کر دیتا ہوں، تو کوئی مسئلہ، اس لیے کہ والد نے یا میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، تو وصیت جو کر جائے اس کی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں بھائی کا جو سوال تھا، اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں، بڑے جانور. ایک تو رسول اللہ کا رہتا، پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں، مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا. 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو، چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے، 7 لوگ 250 ڈال کے ایک حصہ بنا. اس کا کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی. جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے، پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی. اگر اس کو بحث کی حد تک مان لیا ہے صحیح، تو بھی اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بحث کی حد تک صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے. کسی نے کہا علی تم ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی. تو اس ضعیف حدیث کو لے بھی لے جاتے صحیح. مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا، رسول اللہ نے ان کو کی تھی. کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی، جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی، یہ سسر ہے، دونوں نے کیا کبھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کی وفات کے بعد، دونوں نے کیے کبھی کہ میرے شوہر کو ثواب پہنچے، میرے داماد اور میرے نبی کو ثواب پہنچے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے 2 مرتبہ داماد بنے، آپ نے کبھی اپنے سسر کے لیے کیا؟ کیا خالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہما؟ نہیں. تو پتہ چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتہ چلتا ہے جو میت وصیت کرے اس کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وصیت نہیں کی ہے، تو لہٰذا اس حصے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہر جانور میں ایک ڈالتے، تو انڈیا میں جنرلی ایک جانور صرف 6 حصے ہوتے، ایک رسول اللہ فکس سب ڈال دیتے. اس پر پھر یہ کہ تم بھی پیسے دو اور ایکسٹرا پیسے دینا پڑتے ہیں. اب یہ آپ کی مجبوری بھائی، وہ پیسوں کو آپ صدقہ سمجھ کے دے دیجیے کہ کیا کرنا ہے، چونکہ وہ 7 حصے ہوتے ہی نہیں، 6 حصے ہوتے ہیں، اور وہ 6 حصے والوں کو مل کر 7ویں حصے کو اسپانسر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ آپ کی مجبوری، یا ایسی جگہ جائیے جہاں وہ حصہ نہیں لیا جا رہا تو خود قیمت کم ہو جاتی ہے اس کی. بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کی مجبوری.